السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ انا انزلنا جس کی میں نے تلاوت کی 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں جس کا ترجمہ کچھ اس انداز کے ساتھ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ جو رات ہے طلوع صبح تک سلامتی۔ پورے قرآن میں کوئی رات مینشن نہیں کی گئی جس کی خاص عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہو کہ ہر رات میں جو سا ہے عبادت کرنی چاہیے، لیکن پورے قرآن میں کسی رات کو مخصوص نہیں بنایا۔ پورے قرآن میں ایک رات جو پورے سال میں اور سب راتوں سے افضل، جس کا ذکر سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں آپ نے اللہ رب العزت نے جو سا ہے وہ کیا ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، وحی کے ذریعے سے جو سا ہے مجھے لیلۃ القدر، وہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے خواب میں وحی کے ذریعے جو سا ہے مجھے بتا دیا، کیونکہ نبیوں کی جو خواب ہوتی وہ بھی وحی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، مسجد نبوی میں تشریف لایا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے صحابہ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو سا ہے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، وہاں پر 2 اصحاب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ لیلۃ القدر کا علم جو تھوڑی دیر پہلے مجھے جو سا عطا کیا تھا خواب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو سا ہے مجھ سے واپس لے لیا ہے، اٹھا لیا۔ حدیث نمبر 2023 صحیح بخاری۔ جو دوست دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کے اس کی تصدیق وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک قرآن پاک کی سورہ کے بارے میں بتا دیا، اور ایک آپ کے سامنے جو سا ہے اللہ کے نبی کی صحیح بخاری سے حدیث رکھ دی، حدیث کا نمبر 2023۔ یہ حدیث ہمیں لیسن دیتی ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ حدیث جو سی ہے اس میں 3 باتیں جو سی ہیں ان کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جھگڑا کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر ہو، آفس ہو، کوئی جگہ ہو، وہاں پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جھگڑیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھ لیا، چھپا لیا، اس سے اللہ تعالیٰ کہ حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محنت کا موقع مل گیا۔ اور اس حدیث میں ہمیں اتحاد رکھنے کا درس دیا گیا ہے، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے۔ لڑائی جھگڑا کرو گے تو پھر جو سا ہے بے برکتی ہوگی۔ یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کرتے ہیں، اور یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس رات کو تلاش کرنا ہے، اسی حدیث میں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ وہ رات جو شب قدر ہے، پورے سال میں جس کی تلاش کے لیے اگر ایک بار زندگی میں یہ رات نصیب ہو جائے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو میرے بھائی زندگی سنور سکتی ہے. ہمیں اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری یہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.